कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मालिक के साथ इस्लामाबाद से हम खुसूसी प्रोग्राम्स जो आपके लेके आ रहे हैं ARY न्यूज़ चैनल जो कि रीलॉन्च हुआ है। आप देख रहे हैं कि नए प्रोग्राम्स एक नए अंदाज के साथ आपके सामने, और इसी सिलसिले में इनसाइट विद जावेद मालिक में अब हम आपके सामने लेके आते हैं पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में एक अहम शोबा जो कि ऑफ कोर्स आज कल हम आज इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेकर आएंगे, वो है मुल्क में आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर सरमायाकारी को कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेनेटर वक़ार अहमद खान से। हमसे पूछेंगे किस तरह से ये जो हुकूमत है इसकी पॉलिसीज़ इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं इस पॉलिसी को। आपको मैं खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने कहा कि इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट भी आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बीइंग द मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले आपकी तरजीहात क्या हैं, और क्या पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के सामने ये इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वेदर इट इज सैटिस्फैक्टरी? जावेद, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मिनिस्ट्री क्रिएट हुई है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप का विजन है। उन्होंने ये मिनिस्ट्री बनाई है, दिस वाज फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। उन्होंने ज़रूरत समझी, वक्त की ज़रूरत समझी कि जी कि दुनिया विद ऑल द ग्लोबल रिसेशन व्हाट्स हैपनिंग, दे एंटिसिपेटेड एवरीथिंग एंड दे क्रिएटेड दिस मिनिस्ट्री टू मेक श्योर कि ये जो मिनिस्ट्री है मैच कर सके स्टेप बाय स्टेप दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है। सो वी डोंट हैव टू प्ले कैच अप, सो वी आर स्टेप अहेड। और आवर जॉब इज़ टू मेक श्योर कि जी कि ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर but local investor को भी हम confidence दें, because local investor is the backbone of our economy. When there was a war on terror going on, I mean it's still going on. In the last 7-8 years, as you know, we sustained losses of about 35 to 40 billion dollars. So it was the local investor that sustained this economy. Now what we need to do is look at things in a different perspective. We have to look at the regional situation, we have to look at the global recession, you have to look at the investment opportunities in Pakistan, and you have to create opportunities in a way जो हमारे infrastructure development भी करें और social sector की development भी करें। So I mean basically the 9-point agenda जो People's Party की government का है, जो जिस पे budget भी base हो रहा है, we are looking at that. Challenges तो हैं, yes there are challenges, but challenges को face करना ही तो is what it is all about. और this ministry is I think a key focal point for all. It's an economic ministry, so basically it is a focal point for all the relevant line ministries जितनी भी हमारी हैं। आपने बात की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, और किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। जो इस वक्त की हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव है? देखिए जावेद, मैं आपको ये बताऊं कि 3 फैक्टर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़, तीसरा होता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड के जी के जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है दैट इज़ डूइंग ट्रांसपेरेंटली एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग हैंडल्ड इन अ टाइमली मैनर। तो इसके लिए मैं आपको ये खुशखबरी के तौर पे बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप हमारी है, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे सदर मोहतरम भी हैं, पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैन भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूसुफ गिलानी साहब, ये जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने जितने भी कैबिनेट के तमाम जो अरकान हैं उन सबको कहा हुआ है कि जी कि वर्क ऑन अ बेसिस के जी के पीपल फर्स्ट, put the country first and make sure कि policies and all the initiatives और मैक्सिमम उसका जो रिलीफ है वो आवाम को मिले। तो दूसरा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट की तो टोटल रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है। तो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी जो होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आती है। और अब देखें जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी या है? क्योंकि अभी आप रिलेशनशिप डेवलप हुई थी मुस्लिम लीग नून और अभी पीपल्स भी पार्टी है में, वो एक थोड़ा सा उसमें खला पैदा हुआ, बट उसमें ना पीपल्स पार्टी का कोई, मैं कह सकता हूँ देयर इज एनीथिंग टू डू विद पीपल्स पार्टी, ना ही नून लीग का। तो वो वक्ती तौर पे हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आती थी गवर्नर हॉस्टाइल स्टेटस तो बिल्कुल आती थी और वो हर तरफ से आती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इन सारी सिचुएशन को कंटेन किया और रिकन्सिलिएशन है। और देखिए नेशनल इश्यूज पे तमाम पार्टीज
اکراس دا ڈیوائڈ، دونوں سائڈ ڈیوائڈ، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز میں نیشنل ایشوز پہ اکٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو انیشیٹو لیا وار اگینسٹ ٹیرر پہ، وہ سب نے انڈورس کیا اس کو. تو اٹ از اے ریمارکیبل تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اکنامک جو پنجاب کا جو ایپیسوڈ تھا، ایک پرسیپشن ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کے بارے میں بات کروں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، آف کورس کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت گئی، تو پیپلز پارٹی آف کورس اپنی حکومت بنانے کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ آپ بھی موجود رہے وہاں پہ گورنر ہاؤس میں، اور آپ کی بڑی کلوز ورکنگ ریلیشن شپ تھی ان کے ساتھ، اور آپ کا بڑا رول تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ ایک پرسیپشن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں لاہور رہتا ہوں. بیسیکلی آئی ایم دیر اونلی 2 منسٹرز فرام لاہور، ایک میں اور سمینا گرکی صاحبہ. آئی ایم اوریجنلی فرام ڈیرہ اسماعیل خان، بٹ میں رہتا لاہور میں ہوں. تو بی بی صاحبہ بھی جب لاہور آتی تھی تو گلزار ہاؤس میرے وہاں پہ میرے والد صاحب کے گھر، ہمارے اکٹھا گھر ہمارے رہتی تھی، اور ان کی بڑی ہماری عزت افزائی تھی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن دنوں اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں اس کی، تو ان دنوں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، اور سینٹ کے الیکشنز کے لیے میں پشاور میں میرا وہاں پہ کیمپ تھا، اور ہم سارے اپنے ایز اے کلیکٹیو ہماری پوری کوشش اس وقت ہو رہی تھی کہ جو پارٹی جو ہے جس کا جو مینڈیٹ ہے، تمام پارٹیز اکراس دا بورڈ اس کا احترام کریں اور اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے سینیٹرز کو الیکٹ کریں. سملرلی دیکھیں اسی انیشیٹو جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا، اسی وجہ سے سندھ میں ان اپوز الیکشن ہو گئے، پنجاب میں ان اپوز الیکشن ہو گئے، اور فرنٹیئر میں بھی ان اپوز الیکشن ہو گئے. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ ہمارے چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، وہ بھی اس ٹیم میں تھا جو کہ ٹیم میں جس میں رضا ربانی بھی تھے، اسلام الدین شیخ بھی تھے، رئیسانی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. تو وہ ٹیم تھی ایک بنی ہوئی جو اس کا یہ تھا کہ کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کریں، چھوٹی بڑی تمام پارٹیز کے ساتھ. تو اور ان سے ڈائلاگ کرنے کے بعد ہم وہاں پہ ان کو ایک مقام پہ لیں کہ ہماری پارٹی کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ وی آر دا لارجسٹ پارٹی ان دا سینٹ. تو ہمارا جو ہے چیئرمین سینٹ منتخب کیا جائے ان اپوزڈ. تو اس کے لیے کبھی مجھے لاہور جانا پڑتا تھا، کبھی اسلام آباد آنا پڑتا تھا، کبھی پشاور جانا پڑتا تھا. تو وہ انٹریکشن ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، بٹ دیٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا لاہور میں، جو کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ تھی، نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی الحاق کی گورنمنٹ تھی، اور ہماری گورنمنٹ بھی گئی. تو ایک آپ کا یعنی اس میں کوئی رول نہیں تھا. آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ 5 منسٹرز جو کہ وہاں پہ گئے اور اسیس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. آئی واز ناٹ پارٹ. ابھی ہم بات کرتے ہیں اچیومنٹس کی، ہم بات کرتے ہیں. سال سے زیادہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو. آپ کیا کہیں گے؟ انویسٹمنٹ منسٹر بھی ہیں آپ، سینٹ میں بھی آپ رہے ہیں، پالیٹکس میں بھی آپ کا انوالومنٹ ہے، انٹریکشن بھی ہے آپ کی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے بتایا فرنٹیئر میں بھی ادھر ادھر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ واٹ آر دا بینچ مارکس؟ کیا اس وقت آپ کی اچیومنٹس ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ان فرسٹ ایئرز پرفارمنس؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بینچ مارکس تو پیپلز پارٹی کے فینومینل ہیں، بٹ لیٹ می کیٹیگوریکلی ہائی لائٹ فار یو. سب سے بڑی بات ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنا. دوسری ہوتی ہے اکنامک پالیسیز ایسی بنانا جو کہ کنزیومر فرینڈلی ہوں، جس سے پبلک کو میکسیمم ریلیف ملے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے خیال میں ہے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، آپ تمام جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے ان کے بیان پڑھیں تو دے آر ٹوٹلی یونائٹڈ آن آل دی نیشنل ایشوز. They are united on all the operation that is taking place but because ever of the fact that it's a threat to the what is the government's function? They have to take initiatives and implement the policies. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو نہ صرف بولڈ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں بلکہ بولڈ ڈیسیژن کے ساتھ بولڈ انیشیٹیوز بھی لینے پڑتے ہیں، اور ان دونوں ڈیسیژن کو اور انیشیٹیو کو امپلیمنٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کٹھن وقت ہے، اور یہ دیکھیں ہر مشکل وقت میں ایک لیڈرشپ امرج ہوتی ہے، اور لیڈرشپ ہماری ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صورت میں جو کہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے، اور باقی تمام لیڈرشپ کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انویسٹمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جب آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کرو اور یہاں پہ جو بجلی کی کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یہاں پہ، آئے دن جو سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یقیناً قوم متحد ہے اس ایشو پر کہ ان کا صفائی کیا جائے ان عناصر کا جو کہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو یو کی ناٹ وش دیم اوے. سینیٹر صاحب، ان کے بارے میں کانکریٹ پالیسیز چاہیے. دیکھیں آؤٹ آف ایوری ایڈورسٹی دیر از این اپرچونٹی. So I believe in that. The president believes in that. So, or basically you have to understand one thing کہ بجلی کی load shedding is not something
that this government نے کیا, یہ inherited We agree, problem but ہے. what اب اس have کے you done لیے to resolve? دیکھیں 2500 میگا واٹس ول بی آن لائن. اوکے, ان کے فائنینشیل کلوز ہو چکے ہیں. وی ہیو براؤن آؤٹ لوڈ شیڈنگ ہے ہماری 4,500 4,500